بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے ملاقات کرنے کے موقع تلاش نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ ہمارا رب ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس وہ نیت دیکھتا ہے اور تڑپ دیکھتا ہے۔ پھر بھی ہم انسانوں کی سہولت کے لیے اللہ نے اپنے آپ سے ملاقات کے لیے کچھ ذرائع بنائے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا تھا میں رب سے باتیں کروں، میں رب کو سنوں، تو میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ اور جب میرا دل کرتا تھا کہ میرا رب مجھے سنے، میرا رب میری بات کو سنے، میرا رب مجھ سے بات کرے، تب میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ اسی طرح علم کا پڑھنا پڑھانا رب سے ملاقات ہے۔ اللہ نے ہمیں علم سیکھنے کا موقع دیا ہے اور ہم علم سیکھ رہے ہیں، اور دوسروں کو سکھانے کا موقع دیا، ہم سکھا رہے ہیں، تو یہ بھی رب سے ایک ملاقات کا طریقہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، عبادت کرنا، مناجات کرنا، قیام اللیل کرنا، والدین سے نیک سلوک کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صلہ رحمی کرنا، عیادت کرنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا بھی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ادب سے پیش آنا، لوگوں سے محبت کرنا اللہ کی خاطر، کسی کی تکلیف دور کرنا اللہ کی خاطر۔ اللہ فرماتا ہے بس جو انسان مجھ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے شرک لظلم عظیم، شرک ایک بھاری ظلم ہے، اور اللہ کو یہ سب سے ناپسندیدہ ہے، یہ عمل شرک جو ہم شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ میرا رب چیزیں ہمیں رب عطا کرتا ہے، جبکہ تعریف ہم دوسروں کی کر رہے ہوتے ہیں، سجدے ہم دوسروں کے کر رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا ہم درباروں میں رہے ہیں، ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں، تو میرے رب کو یہ بہت ناپسند ہے بات کہ میرے بندے ہو کے دوسروں کے چوکھٹ پہ جھک رہے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو شاعر مشرق ایسے نہیں کہا جاتا، کیا خوب انہوں نے فرمایا ہے کہ اے مومن کون سا وہ کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے رب پروردگار سے، جو تم دوسروں کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہو۔ ان کا طریقہ بیان کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی اللہ سے لگاؤ کی وابستگی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 1 کروڑ بار درود شریف پڑھا تو مجھے نبی سے عشق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بات کرنے کے لیے موقع نہیں ڈھونڈنے پڑتے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایسے وسیلے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم ہر ٹائم اپنے رب کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ بس محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے، ہمیں اپنے رب کو محسوس کرنا ہے کہ میرا رب میرے کتنا قریب ہے، میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا رب میرے لیے کیا کیا کر رہا ہے، مجھے اس نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ رب کو یاد کرنا ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں بس سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفار، اس طرح کی سارے آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو آپ رب کو یاد کر رہے ہیں۔ جب اپنے تسبیحات پڑھ لی، نماز سے اٹھ گئے یا ویسے بھی تسبیحات مکمل کر لی، پھر رب کو یاد کرنا بند کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ رب کو یاد کرنے سے مراد ہر ٹائم یاد کرنا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے رب کو یاد کرنا ہے، کوئی بھی کسی سے بات کرنے سے پہلے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے۔ اپنے رب کو ہر جگہ پہ یاد کرنا رب کو یاد کرنا ہے، صرف تسبیحات اور قرآن پاک میں صرف یہ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، بلکہ ہر اپنے عمل میں اپنے رب کو یاد کرنا رب کو یاد کرنا ہے۔